پہلی کریکٹرسٹک, he should be well prepared. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کم از کم 15 سال میں پرنسپل رہا ہوں, جس میں 13.5 سال اسپیشل ادارے کا تھا اور 1.5 سال آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج کا, ہیوج آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج, جس میں 4000 بچے تھے, 450 ٹیچرز تھے. سو ہر قسم کے ٹیچرز سے واسطہ پڑا, خود بھی زندگی میں ابتدائی مراحل میں انسٹرکشن کی ہے, میں نے ٹیچنگ کی ہے. سو میرے حساب سے ایک ٹیچر جو اچھی تیاری کر کے کلاس میں آتا ہے وہ اپنا پھر اچھا تاثر چھوڑ کے جاتا ہے. اے ٹیچر شوڈ بی ویری ویل پریپیئرڈ. میرے والد صاحب بھی ٹیچر تھے اور اس کا مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. انہوں نے, ابھی میں نے ان کی ہوتے ہوئے نہیں جوائن کیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اس سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک ٹیچر کو جب بھی کلاس میں جائے, چاہے اس کا کتنا ایکسپیرینس ہو, تیاری کے ساتھ جائے. اگر وہ نئی کلاس لے رہا ہے تو 1 گھنٹے کا پیریڈ ہے, تو 1 گھنٹہ کم از کم اس نے تیاری کرنی ہو, اور اس میں اس نے کیا سوچنا ہے. وہی سوال جو میں نے کل آپ کو بتایا تھے لیسن پلاننگ کے وقت, باقاعدہ پلان کرنا ہے اور سوچنا ہے میں نے کس کو پڑھانے جا رہا ہوں, میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں, میں کیسے پڑھاؤں گا, اور میں کیسے ایویلویٹ کروں گا. 4 باتیں, اور ان 4 باتوں کا سرسری جائزہ نہ لے, ڈیٹیل میں جائزہ لے اور اس کے مطابق تیاری کر کے جائے. آپ نے زندگی بھر آپ جو ہے نا وہ جو آپ کا تعلیمی کیریئر ہے اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا, محسوس کیا ہوگا کہ جو ٹیچر تیاری کر کے آیا ہوتا ہے اور جو تیاری کر کے نہیں آیا ہوتا, آپ کو پہلے 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری ٹیچر آج جو ہے نا تیاری کر کے آئی ہے یا آیا ہے, اور یہ ٹیچر آج جو ہے نا انشٹ مار رہا ہے, ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے جو ہے نا وہ آگے چل رہا ہے, ٹوٹل پورا کر رہا ہے, ٹائم پورا کر رہا ہے. سو پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمپیٹنسیز آف ٹیچرز میں, کریکٹرسٹکس آف دا ٹیچر میں یہ ہے کہ وہ جب کلاس میں جاتا ہے تیار ہو کے جاتا ہے. کبھی کوئی سپاہی میدان میں تیاری کے بغیر نہیں اترتا, اور تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے نہ صرف اس کو نالج ہوتا ہے بلکہ جن جن چیزوں کا اس کو ضرورت پڑنے کا امکان ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں جنگ میں. دوسرے کریکٹرسٹکس, the most effective teacher have an optimistic attitude about being a teacher and about their students. ایک اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو طالب علموں کے حوالے سے حسن ظن رکھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ کے جاتا کہ میں کس گھامڑ کلاس سے میرا پالا پڑھنے جا رہا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں جس سے میں نے جن کو پڑھانے جا رہا ہوں, یہ ایسے ہیں کہ ان کو میں کچھ کر لوں گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر اس سٹیٹ آف مائنڈ سے جائے گا تو پھر وہ کچھ نہیں کر پائے گا. پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ سے کلاس میں جانا ہے اور کلاس میں جا کے پڑھانا ہے. آپ کی شروعات یا آپ کی سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ ہی کلاس کے میں انٹری کے سے پہلے اگر یہ ہوگی تو یہ کلاس ہی بڑی گھامڑ ہے. اس میں کچھ کر لوں, اس میں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. غلط بات. ایک ٹیچر ہمیشہ اس ارادے سے جاتا ہے کہ میرے پاس نالج ہے, میرے پاس ٹیکنیکس ہے, میں پڑھانا جانتا ہوں, سو میں ان کو پڑھاؤں گا اور اچھا پڑھاؤں گا, اور اس کی آؤٹ کم بھی اچھی ہونے کی امید ہے. پازیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ ٹیچر کی. ان اسپیشل بچوں کے حوالے سے اگر پہلے ہی آپ دل برداشتہ ہو کے انٹر ہوں گے کہ یہ ایم آر اسٹوڈنٹ ہے جی,
اس میں زیادہ ماڈریٹ اور سویئر ہیں. اب ان کو میں کتنا زور لگا لوں, کون سا میں نے ان کو پروفیسر بنا لینا ہے, عالم فاضل بنا لینا ہے جی. بس ٹھیک ہے, گھر والوں نے بھی بھیج دیا ہے, میں بھی اپنے 35 منٹ پورے جا کے کر لوں گا, گزارا کر لوں گا. غلط. آپ کی ایکسپیکٹیشنز اسی سے ملتا جلتا دوسرے پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنی. دیکھیں اگر آپ کسی کلاس میں اور اس کلاس میں موجود بچوں میں ذرا برابر بھی آپ امپروومنٹ لے آتے ہیں نا, جو وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے تھے, اس سے آپ ان کو بہتر کر دیتے ہیں اور ان کو امپروومنٹ کر دیتے ہیں, چاہے وہ معمولی امپروومنٹ ہو, آپ نے اپنا بھرپور زور لگایا ہوتا ہے اور امید کی ہے کہ پھر میرے بھرپور زور لگانے سے کوئی فرق پڑے گا, تو پھر آپ افیکٹو ٹیچر ہو. The most effective teachers do not set limits on any of the students and believe that they cannot be successful. کبھی کبھی آپ کلاس کو کہہ دیتے ہیں میں کچھ, یہ کلاس کچھ کرنے والی نہیں ہے. کبھی کبھی کسی ایک بیچارے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں یار اس پہ کیا توجہ, اس پہ سے تو کوئی میری کسی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا, کسی پڑھائی کا بھی اثر نہیں ہوتا, کسی جو ہے نا وہ تعلیم کا بھی اثر نہیں ہوتا, میرا ہر بار ناکام ہو جاتا ہے. چلو چھوڑو اس کو, اگنور کرو, بیٹھا رہے کلاس میں باقی کلاس کو لے کے چلتا رہتا ہوں. نہیں, یہ آپ نے شکست تسلیم کر لی. وہ انسان کا بچہ ہے, اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل اس کو عطا کی ہے, آپ نے اس پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے ایسیس کرتے ہوئے اس میں آپ نے اپنے طرف سے حصہ ڈالنا ہے, اپنی طرف سے آپ نے حصہ ڈالنا ہے, بھرپور کوشش کرنی ہے اور امید رکھنی ہے, توقع رکھنی ہے کہ اچھا نتیجہ نکلے گا. یہ ہے افیکٹو ٹیچر کی ایک اور خاصیت. پھر اچھا ٹیچر, افیکٹو ٹیچر, مؤثر ٹیچر ہمیشہ کریٹو ہوتا ہے, لکیر کا فقیر نہیں ہوتا. بیسک گائیڈ لائنز وہ فالو کرتا ہے, وہ ضرور وہ فالو کرتا ہے جو اس کو دی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ فارمیٹ ہے, یہ لیسن پلان ایسے بنانا ہے, یہ اس کو ایسے ترتیب دینا ہے, ایسے سٹارٹ کرنا ہے, اس میں پہلے جو ہے نا آپ نے لنکیج کرنا ہے, پھر بچوں کو ایک ان کو ریپو ڈیولپ کر کے کوشچن آنسر سے ان کا معیار چیک کر کے پھر آپ نے مناسب ایویٹس کے ساتھ شروع کرنا ہے. پہلے سے وہ ساری جو زمانے بھر میں استعمال ٹیکنیک ہوتے ہوئے استعمال ہو کے کارآمد ثابت ہو چکی ہیں, آپ نے وہ ضرور کرو, لیکن پھر آپ کریٹو ہو. آپ اپنے بچوں کو دیکھو, ان کی ٹاپک کو دیکھو, ان کی حالات کو دیکھو, اپنی ریسورسز کو دیکھو, ان کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کریٹیوٹی آپ میں ہونی چاہیے, جدت پسندی ہونی چاہیے, آپ ایسی آپ کو سوچ آنی چاہیے کہ میں اپنا وے آف انسٹرکشن میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں, اس کو میں امپروو کیسے کر سکتا ہوں, تاکہ یہ بچے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو کریٹیوٹی ایک اور خاصیت ہے اچھے ٹیچر کی. پھر فیئر. دیکھیں آپ استاد ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے کو استاد کا ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے یا کرنے والا ہے, تو آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فیئر ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کسی اچھے گھرانے کا ہے, اچھی فیملی کا ہے, اس کے والدین ایز اے ٹیچر مجھے خیال رکھتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, کبھی کبھار کوئی چیز تحفہ شفا سوٹ ووٹ دے جاتے ہیں, تو میں اس کو زیادہ اہمیت دوں. یہ بچہ غریب فیملی سے ہے, اس کے ماں باپ کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی, بلکہ تو فیس دینے بھی نہیں آتے, جو اگر فیس ہے تو اول تو ان بچوں کی گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو فیس نہیں ہے بلکہ الٹا وظیفہ ہے, تو وہ جو ہے آپ بچوں میں تفریق کرنے لگ جاؤ, یا کسی بچے کے حوالے سے آپ دل میں کچھ وہ پیدا کر لو کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ ناپسند, اس کے خلاف ایک باعث آپ اختیار کر لو. نہیں, یہ اچھے استاد کی نشانی نہیں ہے اور فیئر نہیں ہوتا.
استاد اچھا ہمیشہ فیئر ہوتا ہے، اور وہ سب بچوں کے ساتھ وہ جیسے اپنی اولاد میں آپ نارملی دیکھا گیا ہے تفریق نہیں کرتی ہیں، کچھ فیملیز میں ممکن ہے لڑکوں کو لڑکیوں کے اوپر تو جو ہے نا وہ دی جاتی ہو، پہلے زمانے میں کچھ ایسے دیکھے بھی تھے واقعہ، آج کل کے روشن زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا۔ سو آپ نے بچوں کو جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ایز اے ٹیچر ان کو آپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب میرے بچے ہیں، ان کو میں کوئی جو ہے وہ اونچ نیچ نہیں ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور سب کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنی ہے۔ چھٹی کریکٹرسٹکس ایک افیکٹو ٹیچر کی یہ ہے کہ وہ پرسنل ٹچ رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو ہے وہ میرا کام ہے لیسن پلان تیار کر کے آنا، اپنا لیسن میں پریپیئر ہو کے آیا ہوں، ٹائم پہ بھی پہنچ کے ہوں، پنکچل بھی ہوں، اور اپنا پورا زور بھی لگا رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے، ایک قدم آگے بڑھ کے آپ نے پرسنل ٹچ دینی ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کی جو سرکاری ڈیوٹی ہے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے آپ نے اس کو پرسنل ٹچ دینی۔ ہاں، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ایز اے ایکسپیرئنس اسکول ایڈمنسٹریٹر میں آپ کو ایک وارن کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہی رہنے چاہیے، اسٹوڈنٹ کی آپ نے باجی نہیں بننا، بھائی جان نہیں بننا، آنٹی نہیں بننا۔ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، ایک مناسب ڈسٹنس ہوتا ہے، وہ آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ آپ کو اپنے جو بچے ہیں ان میں آپ نے جو اصول و ضوابط و قواعد ہیں ادارے کے اور گڈ ویل مینرز ہیں ان کے اوپر آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا، لینینسی زیادہ نہیں دکھانی، اس کے اوپر آپ نے فرم ہونا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ نے جہاں کائنڈ ہونے کا تعلق ہے، جہاں کٹیس ہونے کا تعلق ہے، جہاں مہربان ہونے کا تعلق ہے، ناک بھی صاف کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہمارے بچوں کا، ٹھیک ہے، ان کی رال ٹپک رہی ہے، رال کو بھی آپ نے وائپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو گیلا بھی کر لیتی ہیں، ویٹ کر لیتی ہیں اپنے جو ہے نا وہ یورینیٹ وغیرہ کر کے، آپ کو ٹھیک ہے اس کے لیے کام کے لیے مائیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن جو ہے آپ نے اس سلسلے میں آپ نے وہ کہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیا، او کدھر گئی ہے مائی، ادھر آؤ پکڑو اس کو لے جاؤ، کیا اس نے گند مچایا ہوا ہے؟ نہ، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ساتویں کریکٹرسٹک یہ ہے کہ آپ نے سینس آف بلانگنگ، ٹیچر کی سینس آف بلانگنگ ہے، کیا یہ میری کلاس ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری کلاس ہے، سو اس کلاس میں نے ان کو کمفرٹیبل رکھنا ہے، ان کا فرنیچر مناسب ہے، پورا ہے، ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے تو ریپلیس ایڈمنسٹریشن کو سے کہہ کے کروانا ہے، بورڈ لکھا ہوئے ہے جو ایک عام بورڈ ہے، اس کے علاوہ ایک وائٹ اس کے گرین بورڈ بھی ہوتا ہے جو جس کے اوپر ساری ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ کیا وہ درج ہے، سب جو ہے نا ضروریات پوری ہیں، ان کی کاپیز مینٹینڈ ہیں، ان کے والدین کے ساتھ آپ کا ریپو ڈیولپ ہے، ڈائری سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، کمیونیکیشن ان کے ساتھ والدین کے ساتھ ہے، تاکہ وہ 6 گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہے، 18 گھنٹے والدین کے پاس ہے، اس دوران میں کیا وہ آپ دونوں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ایک آپ نے ڈائریکشن لی ہوئی ہے، اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان کا بچہ بھی ہے، آپ کا بچہ بھی ہے، 6 گھنٹے یعنی 1/4 آف دا ڈے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، سو دونوں ایک سمت میں آپ چل رہے ہیں، سو آپ کی سینس آف بلانگنگ جو ہے وہ آپ کو زیادہ افیکٹو ٹیچر بنائے گی۔
The most affected teachers make students feel welcome and comfortable in their classroom. آپ اپنی نارمل آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ سوائے ایک آدھ کے میرا خیال ہے جو بلائنڈ بچی ہے, مجھے آج دوسرا دن ہے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ایک آدھ آپ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ بلائنڈ بچی بھی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو کلاس کے بچے ہیں وہ ان کی آپ ان کا مناسب خیال رکھ رہے ہیں اور ان کو آپ اون کر رہے ہیں. اگر وہ ویل بیہیو کرے گا, اچھے جو ہے نا سے اسپورٹس کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کو آپ تیاری کرا کے میدان میں اتاریں گے, وہ جیتے گا ہارے گا, آپ نے اس کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر جی 8ویں کریکٹرسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ استاد بھی ایک انسان ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جب غلطی ہو تو اپنی غلطی ماننی ہے, اس کی تلافی کرنی ہے اگر تلافی ہو سکتی ہے. اسی سے بھی میں نے کہا غلطی ہو سکتی ہے. تو جو ہے اگر آپ اولاد کے سامنے یا اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنی غلطی مان لیں, احساس کر لیں, کبھی کبھی آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے. ابھی آج یہ فکرہ مجھے چپک گیا ہے جو میری ایک اسٹوڈنٹ نے ابھی کہا, سر کوئی ٹپس بتائیں ہمیں غصہ. کبھی کبھی آ بھی جائے گا غصہ, انسان ہے نا, پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ سے گھر سے چلتا ہے, رستے میں پبلک ٹرانسپورٹس پہ میں آ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ کیا کیا بیتتی ہے, گرمی سردی کا موسم ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, اسکول پہنچتے پہنچتے کبھی لیٹ ہو جاتا ہے انفورسین ریزن کی وجہ سے, تل ملایا ہوا ہوتا ہے, آتے ہی پرنسپل ڈانٹ دیتا ہے یا ڈانٹ دیتی ہے اور مزاج خراب ہو جاتا ہے. کلاس میں انٹری ہوتی ہے, آگے اسٹوڈنٹ نے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ کی, اس کو ڈز ونس ان اے وائل ہو گیا تو ہو گیا, لیکن اس کے تلافی کا طریقہ میں بتاؤں. میں اپنے جب میں انسٹرکٹر ہوا کرتا تھا, میں اپنے حوالے سے بتاتا ہوں, پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جہاں ہم کسی اسٹوڈنٹ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے, ایک سے زیادہ دفعہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو ڈز دھپا لگا دیا کسی بات پہ اریٹیٹ ہو کے. عام طور پہ اکیڈمکس پہ ہی ہوتا تھا, ڈسپلن کا کوئی ایشو نہیں, وہ اللہ کے فضل سے ہوتا تھا. جو ہے نا میں بار بار بتا رہا ہوں, پھر نارمل بچے کیڈٹس جنہوں نے افسر بننا ہے, ڈز. اب اگر وہ رپورٹ کر دے بچہ تو آپ کی نوکری کے جانے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. یہ اتنا سیریس اوفینس ہے ہماری فورسز میں, لیکن وہ بچے بھی سمجھتے ہیں. پھر آپ وقت ان کے ساتھ گزر چکا ہو رہا تو ہو سکتے ہیں نہیں یہ میرا باپ کی مانند ہے, بھائی کی مانند ہے, اس نے جو اگر اس طرح ہارشلی ریئیکٹ کیا ہے تو اس نے شاید جو ہے وہ میرے خلاف کوئی ذاتی تو نہیں ہے نا, وہ کر دیا. کلاس ختم ہوئے گی, آپ اس بچے کو بلاؤ, اس کو وہی پیار کرو گے جو آپ نے اگر اپنے گھر میں اپنی اولاد کو پرش کیا تو کرتے ہیں, لاڈ کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا, کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے نہیں, بچے کو بہلانے پسلانے کے اس کو سوری کرنے کے بعد یس بیچا مجھے غصہ آ گیا تھا, آپ نے یہ کام ایسے غلط کیا ہوا تھا, مجھے غصہ آ گیا تھا, بٹ آئی ایم سوری, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلو آؤ بیٹا شام کو, آج آپ نے 4 بجے سپورٹ اس کے پی ٹی گیمز پیریڈ کے بعد آنا ہے, ہم نے کنٹین میں بیٹھ کے جو ہے نا سموسے اور گلاب جامن کھانے, گلاب جامن کی پلیٹ منگاؤ, جلیبی کی پلیٹ منگاؤ, سموسے کی پلیٹ منگاؤ, بیٹھے اور اس کے ساتھ ایٹ کرو, جوائن کرو, اس کو فیل ہو کہ نہیں جو ہے نا غلطی ہو گئی تھی, سر نے فیل کیا, اور یہ ان کا ان آفیشیلی طور پہ. میں آپ کو ایک پرسنل لائف سے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ میری بیٹی نے یہ خاص طور پہ کہا غصہ آ جائے تو کیا آ جاتا ہے, کبھی کبھی انسان ہے, لیکن پھر آپ نے تلافی کرنی ہوتی ہے.
اوکے پھر آگے چلتے ہیں جی. نواں سینس آف ہیومر. ٹیچر جو ہے اس کو اندر میں جو بھی کھلبلی مچی ہو، گھر سے کس حالت میں بھی پتہ نہیں آیا ہو، جیسے میں نے کہا اپنے اوپر جو بھی بیت رہی ہو، خانگی حالات کیسے بھی ہوں، جب آپ کلاس میں انٹر ہوں تو آپ ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ ایک ریلیکس موڈ میں انٹر ہوں اور لیسن کو خشک نہ ہونے دیں. لیسن خشک ہوتا گیا بچے سوئچ آف کر جائیں گے، اور تو کچھ نہیں نہ کر سکتے، کم از کم سوئچ آف تو کر سکتے ہیں نا ذہنی طور پہ سوئچ آف. تو پھر آپ کا مقصد تو ایسے افیکٹو ٹیچر نہیں حل ہو رہا. افیکٹو ٹیچنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے 100% کی اٹینشن آپ نے گریب کر کے رکھنی ہے، اور پھر ان کو وہ جو آپ نے سکھائی کر رہے ہیں یا علم دے رہے ہیں یا انفارمیشن دے رہے ہیں وہ آپ کی پھر تاکہ پاس آن ہونے میں فلوئنسی رہے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، چلتی رہے. تو آپ کبھی کبھی چٹکلا کوئی مذاق آپ دیکھیں. 7واں پیریڈ ہے، 7واں پیریڈ آخری پیریڈ ہے، تھکے آ رہے بچے ہیں، گرمی کا موسم ہے، مئی کے مہینے ہیں، بچے تھکے ہوئے ہیں، ایگزاسٹ ہوئے ہیں، جاتے ہی آپ شروع کر دیں اور یہ آج ہم نے پڑھنا ہے. تھوڑا سا کبھی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے بغیر کسی کی لیگ پولنگ کی، ذاتی لیگ پولنگ کی، سینس آف ہیومر، اچھی بات کر دی، ہلکی لائٹ موڈ میں کوئی بات کر دی. 10ویں کریکٹرسٹکس ہے جی کہ گیو ریسپیکٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. یہ الٹی بات نہیں کہ آپ کو لگ رہی اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کو ریسپیکٹ دینی چاہیے. ٹیچر کو کیسے اسٹوڈنٹس کو ریسپیکٹ دی؟ نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کا بھی لیول ہے، ان کی بھی ایک عزت نفس ہے، بے شک وہ مینٹل ریٹارڈڈ بھلے سے ہوں. یہ نہ سمجھے کہ وہ محسوس نہیں کرتے، بھی محسوس کرتے ہیں. ان میں بھی احساس اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اب کوئی مجھے غصہ ہو رہا ہے، کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے، یا کسی نے مجھے جھڑک دیا ہے، یا کسی نے مجھے غصے سے جھجوڑ دیا ہے. محسوس کرتے ہیں وہ، چاہے وہ ایکسپریس نہ ہی کر پائیں، آپ کو اپنے احساسات نہ بتا پائیں کہ آپ نے میڈم یا سر آپ نے مجھے صحیح ٹریٹ نہیں کیا، بھلے سے وہ یہ نہ کہہ پائیں، لیکن ان کی نظریں، ان کی فیشیل لینگویج، ان کے باڈی جیسچرز، باڈی لینگویج وہ بتاتی ہے کہ آپ نے زیادتی کی، اس کو وہ عزت نہیں دی جو آپ کو وہ ڈیزرو کرتا تھا. کسی کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتے رہنا، او تو گھامڑا ہے، تو یہ تو اور پھر اس کو لافنگ سٹاک بنا لینا، اس کے اوپر ہنستے رہنا، پوری کلاس مل کے ہنستے ہی رہے. نہ یہ اچھے ٹیچر کی نشانی نہیں ہے، اور افیکٹو ٹیچنگ کے اصول کے خلاف ہے. 11ویں کریکٹرسٹکس، اچھا ٹیچر ہمیشہ فارگیونگ ہوتا ہے. بچوں سے غلطیاں ہوں گی، کبھی کبھی وہ آپ کی بہت زیادہ خرابی کریں گے، لیکن آپ نے دل میں نہیں لے لینی اور پھر اس کے خلاف ایک بغض اور اناد اور ایک وہ لے کے شروع ہو جانا، انا کا مسئلہ بنا کے کہ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، تم تو رگڑ کے چھوڑوں. اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے نا پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے. عفو و درگزر، خود بھی غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی رحیم اور اپنی کچھ خاصیتیں وہ بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. کہتا ہے اگر میں آپ کی بات پہ آپ کو پکڑنا شروع کر دوں تو آپ کو تو آپ نوالے سے بھی معروم ہو جائیں. وہ آپ کی کئی خطائیں درگزر کر رہا ہوتا ہے، معاف کر رہا ہوتا ہے. ایز اے ٹیچر آپ اگر 6 یا 10 اسٹوڈنٹس کے بن گئے ہیں تو آپ خدا بن جائیں کہ میں خدا تو معاف کرتا، میں تو معاف بھی نہیں کروں گا. غلط بات.
آپ نے بچے کی غلطی کا اس کو احساس کروانا ہے، ضرور کروانا ہے، مناسب طریقے سے، صحیح طریقے سے۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ نے اناد کی شکل نہیں بنا لینی، اس کو وہاں پہ غصہ کیا، ڈانٹ پلائی، دیٹس آل، اٹس آل اوور، رات گئی بات گئی، کل کا دن تھا، کل اس نے غلطی کی تھی، میں نے ڈانٹا تھا، ختم ہوگی۔ بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں، لیکن یہ میں اب آخری بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ Effective teachers are genuinely concerned about students' personal problems. کبھی کبھی آپ کو جیب سے بھی کچھ نکال کے دینا پڑتا ہے کہ یہ بیٹا رکھ لو، اس کے حالات واقعات دیکھتے ہوئے، اس کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، پڑ سکتا ہے۔ سو آپ کو رحم دل ہونا آپ کے لیے وہ ضروری ہے۔